بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آپ سب کو السلام علیکم۔ ہم بات کر رہے ہیں بیٹیوں کی بارے میں۔ ہماری خاص جو باتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ معزز سامعین، کھیل بیٹی اور بیٹے دونوں کا یکساں حق ہے۔ ہمیں بیٹی کو بھی کھیل کے اتنے ہی مواقع دینے چاہیے جتنے ہم بیٹوں کو دیتے ہیں۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ صنف نازک ہوتی ہے۔ جسمانی لحاظ سے وہ پہلے ہی ویک ہوتی ہے، تو کھیل جو ہے اس کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بلکہ میں والدین کو یوں کہتا ہوتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کھیلا کریں، کیونکہ کھیل تربیت کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ کیونکہ کھیل میں ہار بھی ہوتی ہے اور جیت بھی ہوتی ہے۔ جب بندہ ہار جاتا ہے تو اس میں صبر پیدا ہوتا ہے، تحمل پیدا ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، انسان کی جو زندگی ہے اس میں ہار جیت جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں صبر والی، ہمت والی، برداشت والی، بندہ جو ہے وہ کھیل سے جو ہے وہ سیکھتا ہے کہ بندے نے ہمیشہ جو ہے وہ ہارنا نہیں ہے۔ کبھی کیونکہ ہار ہوتی ہے، کبھی جیت ہوتی ہے۔ کیوں کہ ہر ناکامی کے پیچھے جو ہے کامیابی کے جو پھول ہیں وہ لازمی کھلتے ہیں۔ صرف کرنا کیا ہوتا ہے کہ بندے نے ہمت نہیں ہارنی ہوتی، صبر سے کام لینا ہوتا ہے، حوصلے سے کام لینا ہوتا ہے، تو ایک دن جو ہے وہ بندے کو لازمی کامیابی جو ہے وہ مل جاتی ہے اگر وہ اپنی کوشش کو جاری رکھے۔ تو میرے دوستو، انسان کی زندگی میں بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں جب اسے فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو جس وقت اس کو نقصان ہو، حالات جو ہیں وہ بہتر نہ ہوں، جو لوگ صبر والے ہوتے ہیں، جرأت والے ہوتے ہیں، برداشت والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ یاد رکھیں وہ ہمت جو ہے وہ نہیں ہارتے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، بیٹیوں کے لیے سیر و تفریح کا مناسب جو ہے بندوبست ہونا بہت ضروری ہے۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیٹیوں کو سیر کی جو ہے ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، ضرورت ہے، وہ بھی حضرت انسان ہیں۔
اگر سیر نہ ہوگی، سیاحت نہ ہوگی، ہمارا دین تو حکم دیتا ہے سیر کا بھی اور سیاحت کا بھی، اگر یہ چیزیں نہ ہوں گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کیسے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی حسین چیزوں کو کیسے دیکھیں گی، اور اپنے رب کو کیسے وہ پہچانیں گی اگر وہ سیر نہ کریں گی، چیزوں کو دیکھیں گی نہیں، مختلف جگہوں پر جائیں گی نہیں، ان میں جو ہے کمی رہ جائے گی۔ کیوں؟ سیر و سیاحت سے جو ہے آگاہی پیدا ہوتی ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی جو شخصیت ہے نکھر جاتی ہے۔ اگر جس نے سیر ہی نہ کی ہو، کہیں آیا گیا ہی نہ ہو، تو وہ چیزوں کو جو ہے وہ فلی طور پر یاد رکھیں، وہ نہیں سمجھے گا، اس میں کمی رہ جائے گی۔ میرے دوستو، اپنی بیٹیوں کو اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی لازمی طور پر لے کر جائیں، تاکہ ان کو جو ہے زندگی کے معاملات جو ہے وہ سمجھیں۔ اگر آپ ان کو نہیں لے کر جائیں گے تو یاد رکھیں وہ معاشرت کو جو ہے وہ نہیں سمجھ سکیں گی، ان کے لوگوں کو کہ اچھا اور برا ہونے کا ان کو پتہ نہیں چل سکے گا، ان کو لوگوں کی تمیز نہیں ہو سکے گی، اور وہ مختلف ٹائپ کے جو کلچر ہیں وہ ان کو بھی نہیں جان سکیں گی۔ ان کو یاد رکھیں کہ ہر علاقے کا کلچر جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، معاشرت جو ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، رسم و رواج جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنی بیٹیوں کو رشتہ داروں کے پاس لے کر جائیں گے تو ان کو کیا ہوگا؟ رشتوں کی پہچان ہوگی، جس وجہ سے عملی زندگی میں انہیں اپنے رشتے نبھانے میں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میرے دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو جو پیار والے رشتے ہیں ان سے کبھی بھی محروم نہ کرو۔ پیار والے رشتے کون سے ہیں؟ دادا اور دادی کا رشتہ ہے، نانا اور نانی کا رشتہ ہے، ماموں کا رشتہ ہے، خالہ کا رشتہ ہے، چچا کا ہے، پھوپھی کا ہے، یہ سارے پیار والے ہیں۔ بچوں کو جو ہے ان رشتوں سے جو پیار ہے وہ لینے دیں، اور ان کے بارے میں اپنے بچوں میں جو ہیں نفرتیں جو ہیں وہ مت پیدا کریں، بلکہ ان کو اتنا کانفیڈنس دے دیں کہ وہ خود اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں۔ تو میرے دوستو، کسی بھی غمی اور خوشی کے موقع پر اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ آپ لوگوں نے لے کر جانا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ خوشی کے موقع پہ ہوتا کیا ہے اور غمی کے موقع پہ ہوتا کیا ہے، کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھا جاتا ہے، کیسے بات کی جاتی ہے۔ اگر آپ ان کو لے کر ہی نہیں جائیں گے تو ان میں یاد رکھیں یہ بہت بڑی جو ہے کمی رہ جائے گی۔ والسلام علیکم۔